الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آیت نمبر 44 جس کی تفسیر پہلی ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں، اسی کی تفسیر میں مختصر سا ایک موضوع اس ویڈیو میں پیش کرتا ہوں، یعنی اسی کی تفسیر کا ایک جز کہہ سکتے ہیں کہ جو آیا مبارکہ تھی آیت نمبر 44 کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، یہود سے کہا گیا، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ بے عمل کو واعظ سے یعنی نصیحت سے منع کرنا مقصود نہیں، یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں رکا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی پر قائم فرمائے، تقوی کی طرف رہنمائی فرمائے، تقوی کی طرف ہدایت دے، اور ہم مکمل باعمل بن جائیں، اور وہی جو ہم بولتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہو، تو سب شرعی احکامات پر اللہ کرے ہم کاربند ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ البتہ جو حکم حدیث میں ملا ہے اس کے مطابق بھی ہم نے دوسروں کو نصیحت کرنی ہے، اگرچہ ہم سے کچھ کمی کوتاہی خود رہ جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔